آج کل ہم دیکھیں تو ہمارے نوجوان ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس سے کافی پریشان اور نا امید نظر آتے ہیں اور اکثر شیئر بھی کرتے ہیں، اور میرے خیال میں سب کی سوچ یہ ہے کہ باہر جا کے ہم پیسہ کمائیں گے اور زندگی کے جتنے بھی مزے ہیں وہ صرف باہر ہی ہے اور ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس میں ہم سب کنفیوز ہوتے ہیں شروع سے ہی، لیکن اگر ہم شروع سے یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے باہر جانا ہے اور پھر ادھر ہی رہنا ہے، کبھی واپس نہیں آنا، اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، یہاں میں نے زیرو سے سٹارٹ لینی ہے اور اپنی ایک شناخت بنانی ہے، یہی میں نے رہنا ہے اور سب کچھ میں نے یہی کرنا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ تو ہم حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جب ہم ایک مصمم، ایک کلیئر ارادہ اور فیصلہ کر لیں تو اس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم کنفیوز رہیں گے، جب تک ہم سٹیبل نہیں رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو میرے خیال میں اس سے نہ صرف پیسہ ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اس سے ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باہر کی دنیا میں کچھ حقیقتیں ہیں جو کہ پاکستان میں رہ کے نظر نہیں آتی اور نہ سمجھ آتی ہے۔ جتنی بھی ہم ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بھی بار بار اس پہ بات کر لیں تو میرے خیال میں ادھر کوئی زیادہ اس کو توجہ نہیں دیتے، کیونکہ دس ناٹ میک اینی سینس دے۔ یہاں باہر کی دنیا میں جابز بھی ہیں، امن بھی ہے، اور اگر محنت ہم کریں تو ہم بہت آگے بھی جا سکتے ہیں۔ آلدو ہمارے ملک میں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم اگر ادھر بھی محنت کر لیں تو میرے خیال میں ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہی سٹارٹ لیا تھا، اور اگر آج ہم دیکھیں تو وہ نہ صرف کروڑ پتی ہے بلکہ اربوں کے کاروبار کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں زیادہ جو کنفیوز کمیونٹی ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ جن کی تعلیم کم ہے تو وہ تو میرے خیال میں آلریڈی اس چیز پہ بہت کلیئر ہے، اور یا تعلیم میں اچھے نہیں تھے تو جنہوں نے تعلیم چھوڑ دی تو آج کل وہیں اپنی کمپنیاں چلاتے ہیں، اپنی روزگار چلاتے ہیں۔ تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ پڑھائی کے بعد، زیادہ پڑھنے کے بعد میرے خیال میں ہم زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب پی ایچ ڈی کی اور پاکستان میں ٹرائی کی لیکن کچھ نہیں بنا، تو پھر باہر آیا اور آج کل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ لیکن ٹھیک ہے، میرے لیے تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ میں گھر فارغ بیٹھا تھا اور کچھ کرنے کا نہیں تھا، تو میں نے اس طرف فیصلہ لے لیا اور باہر آیا۔ لیکن کچھ لوگ پاکستانی یونیورسٹیز جیسے نسٹ میں، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی GIK، یا اس کے علاوہ لاہور کی یونیورسٹیوں میں، یا قائد اعظم یونیورسٹی یا کوہسار یونیورسٹی مری میں جن کی پرماننٹ پوزیشنز تھی، وہ پوزیشنز چھوڑ کے باہر آئے، اور ابھی ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہیں اور اکثر ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن یہاں کے حالات دیکھ کے، یہاں جو ٹیکس دے رہے ہیں، یہاں پہ جو مہنگائی ہے، اس پہ جب بات کرتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں تو میرے خیال میں اب انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہاں کی جو جابس تھی وہ چھوڑ کے اور یہاں آ کے ایک نیا فریش سٹارٹ زیرو سے لے کے، میرے خیال میں اب وہ پشیمان ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ یہاں ہم کمائیں گے، کچھ بچائیں گے، سیونگ ہوگی، اور ہم پاکستان میں کچھ پراپرٹی بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن یہاں آ کے سب سے پہلے 25-30% ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد جو گھر کے خرچے ہیں، گاڑی کے خرچے ہیں، کرایہ ہیں، یا اس کے علاوہ اور ضروریات زندگی ہے، تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو میرے خیال میں صرف یہ کہنا کہ سب مزے، سب فائدے اور پیسہ ہی پیسہ صرف باہر ہے، تو میرے خیال میں اس سے میں زیادہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اپنے ملک کے ٹھیک ہے حالات اچھے نہیں ہیں،
اور اس طرح ہمیشہ رہیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہم اگر ادھر ہی ایک سٹارٹ لے لے زیرو سے، لیکن ود ان ٹائم، یہ نہیں ہو کہ 40 45 یا 50 کے ہو کے ہم پھر فیصلہ کر لیں کہ اب میں نے ایک نئی سٹارٹ لینی ہے. میرے خیال میں دیٹس ٹو لیٹ. جلدی، جتنا جلدی ہو سکے ایک کاروبار سٹارٹ کر لیں، کچھ بھی سٹارٹ کر لیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، محنت کریں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ اپنی کمپنی کے مالک ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس سے ضرور کچھ بنے گا. میں خود جاب کر رہا ہوں، لیکن پی ایچ ڈی کرنے کے بعد 35 سال یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد جب میں خود پڑھانے پہ آیا، جاب ملی، تو یہاں جو سیلری مل رہی ہے میرے خیال میں اس میں صرف گزارا ہی ہو رہا ہے. اور اب میری خود اپنی سوچ اسی میں ہے کہ میں کاروبار سٹارٹ کر لوں. 2-3 تو سٹارٹ کر لیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ملٹی ڈائریکشنل سوچ کے بہت سارے انکم سورس بناؤں اور محنت کروں اس میں. کیونکہ اگر ہم نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے تو وہ جاب میں کبھی نہیں ہوگی. اگر ہماری کوئی خواہش ہے کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو وہ جاب میں پاسبل نہیں ہے. وہ انشاءاللہ کریں گے تو صرف روزگار میں کریں گے. تو اس بارے میں سوچیں اور فریش سٹارٹ لیں. انشاءاللہ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ بنے گا، لیکن محنت شرط ہے اور سٹیبلٹی شرط ہے. جمپنگ اور محنت کے بغیر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے. اگر جمپنگ کر رہے ہو، سٹیبلٹی نہیں ہے، سو میرے خیال میں اٹ ول کاسٹ یو. تو اس بارے میں سوچنا چاہیے. جتنے ہم کلیئر ہوں گے اتنے ہمارے مسائل کم ہو جاتے ہیں، اور جتنے ہم کنفیوزڈ رہتے ہیں اتنے ہمارے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن مسائل تو ہوتے رہیں گے، لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اور پیسے تو کبھی بھی زندگی میں کما سکتے ہیں، لیکن جو ٹائم ایک دفعہ ضائع کیا دیٹ ول نیور کم بیک. تھنک اباؤٹ اٹ and inshallah good luck. Hopefully something will come out good for you. Bye bye.